السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی فضیلت رمضان، جو کہ رائل نیوز کی جانب سے پیش کی جانے والی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو اظہار صاحب فرما رہے تھے کہ تعلیم و تربیت جو کہ جس طرح سے چھوٹ چکی ہے، اب اس کو واپس کیسے لایا جائے۔ ہم گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں، یہ بہت ٹف سبجیکٹ آپ نے بات جو سوال کیا، وہ ٹف سبجیکٹ ہی ہے۔ اس کو واپس لانا ممکن بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ جو معاملات چل رہے ہیں آج کل ناممکن ہے، اس لیے کہ ہر ماں باپ پریشان ہیں۔ ایسے ماحول میں لوگ ہمارے سب کے بچے مطلب کہ پیوست ہو گئے، وہ الجھ کر رہ گئے، وہ ایسے ماحول میں رچ بس گئے وہ کہ ماں باپ جتنا چاہے وہ ٹیوشن پڑھا لے، وہ عربی کر لے، یا ہاسٹل ان کو بند کروا دے۔ ہاسٹل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جسٹ لائک جیل، سب جیل ہاسٹل، کہ ماں باپ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کا آسائش کے لیے، اس کے ذہنی سکون کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کر ہاسٹل میں بچوں کو رکھا تھا کہ وہاں سے اچھی تعلیم تربیت حاصل کریں گے۔ لیکن آج کل عالمہ یہ اسد صدیقی صاحب کہ ہاسٹل میں بھی منشیات، شیشے پہ کیا نام ہے تو مختلف میں سنتا ہوں کہ شیشے پہ جا رہے لڑکی لڑکی جو اسٹوڈنٹ وہ بھی پی رہی ہے، لڑکے پی رہے ہیں، کینٹین سے مل رہی ہے۔ تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ ماں باپ تھوڑی بیٹھا، ماں باپ تو آپ کو اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، ہاسٹل بھیج دیا۔ رسپانسبلٹی کہاں کی شروع ہوئی؟ گورنمنٹ کی شروع ہوئی۔ گورنمنٹ جس کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے، اس کے جوڈکشن پہ بات آتا ہے، اس کے منصب پہ بات آتی ہے، اس کے کہانی پر بوجھ آتا ہے، اس کو روک تھام کرے اور دن رات ایک کرے۔ لیکن دن رات ایک کرنے کا بجائے اپنے دن رات میں ایک کرتے، اپنے اولاد کے بچوں کے لیے امریکہ بھیجتے پڑھانے کے لیے، اپنے گھروں کو باہر آسائش کراتے۔ یہاں جس منصب آپ بیٹھے ہوئے، یہاں کے عوام کے لیے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس سے انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ منشیات فروشی اور جو بھی چیزیں بڑے بڑے ڈیلرز وہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے درمیان ہمارے اسکول کے پرائمری ٹیچر ہیں۔ بس ایک سوال آپ سے لینا چاہوں گا اس حوالے سے، اس پرائمری حوالے سے، کہ ہم بیس بناتے ہیں بچوں کی، پرائمری میں بیس بنتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بچوں ایک گورنمنٹ ٹیچر کا نا ایک کانسیپٹ سیٹ کر دیا ہمارے، مجھے نہیں پتہ کس نے سیٹ کیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے سیٹ کیا گیا کہ گورنمنٹ ٹیچر بہت ہی خطرناک ہے، مارے گا، بدتمیزی کرے گا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے، بتائیے پیمانے میں لوگوں کو کہ آپ اپنے اسکول کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور وہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں۔ سر الحمدللہ، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ایک ٹارگیٹ کیا گیا ہے، بالکل، تو ہمارے معاشرے میں تو اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا۔ میں تو بینگ اے ٹیچر یوں کہوں گا، اپنے گریبان میں دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوسرے کی غلطیاں دیکھنا آسان ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیچر مارتے ہیں یا پڑھاتے صحیح نہیں، کہ میں یوں کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے ہمارے بہترین ٹیچر ہیں اور کوالیفائڈ ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہمارے گورنمنٹ نے پچھلے 2-3 سال سے جس طرح سے انہوں نے ریکروٹمنٹ کی، اس ریکروٹمنٹ کا انداز ایک الگ تھا، یعنی ایک ٹیسٹ تھا، پھر بہترین طریقے سے انہوں نے آئی پی ایس سے ٹیسٹ لیے، سندھ یونیورسٹی سے ٹیسٹ لیے، این ٹی ایس سے ٹیسٹ لیے، تو مینس ہر طرح سے انہوں نے میرٹ کو آگے لے کر آ کے کوالیفائڈ ٹیچر بھرتی کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ٹیچر جو ہمارے کوالیفائڈ ہیں وہ ایسی جو ہے ایسی حرکتیں کریں گے یا ایسا کوئی تشدد کریں گے۔ بہترین ماحول ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولس کا، اور جہاں میں ہوتا ہوں وہاں کی تو میں اپنی خود چشمدید میں گواہ ہوں کہ بہترین ماحول ہے ہمارا اور بہترین کانسیپٹ ہے۔ اور بس یہ ہے کہ یہاں تک والدین کا تعاون ہوتا ہے نا، کہ جتنا والدین ہم سے تعاون کریں گے اتنی تعلیم اچھی ہوگی۔ اکیلا ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ایک آپ کی تعلیم میں نے مثال دیا تھا، نہیں بچ سکتی۔ جتنا والدین ہم سے تعاون کریں گے اتنی تعلیم، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل ان کو لے کے چلنا پڑتا بڑی محبت سے۔ اب ہم نے ان کو ڈائری دے دی، ان کو ہوم ورک دے دیا، اب گھر میں اگر تھوڑا سا والدین توجہ دیں، لیکن مہنگائی کے اتنا عالم میں والدین اپنے کمانے میں پورے ہیں تو گھر کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ بچہ اسکول سے آیا تو ٹیوشن چلا گیا، ٹیوشن سے آیا تو پھر تھوڑی پھر مدرسے چلا گیا۔ تو والدین جو ہے، اگر ماں والدہ ہے یا والد ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تھوڑا سا اگر ان کو ٹائم دے تو تعلیم کا معیار اور بہتر ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میرے ساتھ بابا درویش موجود ہے، تو میں چاہوں گا آپ سے سوال کرنا یہ والا کہ نوجوان، خاص طور پر نوجوانوں میں ایک عجیب سی ایک بے چینی، ایک بد تہذیبی پھیل گئی ہے کہ بزرگوں کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ایک نیا اسٹینڈرڈ چل پڑا ہے ہمارے، جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ راتوں کو نکل جانا، تفریح کرنا، مختلف قسم کے دکانوں پہ بیٹھنا، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے نشہ کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور جبکہ بزرگ اگر کوئی گزرتا تھا، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی گزرا تو ڈر کے ہمارے لوگ کام جاتے تھے، لیکن آج کل تو بالکل ہی کوئی وہی نہیں رہا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا تھوڑا سا روحانی اس سے حساب، مذہبی حساب سے بھی بتائیے اور معاشرتی حساب سے بھی بتائیے۔ دیکھیے، آج کے جو والدین تھے یا ان کی جو اولاد ہے، بالکل ان کے جو والدین ہیں وہ کل نوجوان تھے، بالکل انہوں نے اپنا دور کیسے گزارا؟ بالکل
تو جو انہوں نے اپنا دور گزارا ہے اس کو ان کی اولاد ہو گئی. تو وہ جو ان کا دور تھا ان کے بچوں نے جب آنکھ کھولی ماں کی گود میں, جب ہوش سنبھالا, جب چلنے لگے, جب بڑے ہوئے, اسکول سے کالج میں آئے, لیکن وہ اپنے ماں باپ کا رویہ وہی نوجوانے والا دور دیکھتے رہے, بگڑا ہوا رویہ, بگڑا ہوا ماحول ہی دیکھتے رہے. تو وہ بچے اس سے اپنے باپ کو اور ماں کو دیکھ کے اس رنگ میں رنگتے چلے گئے. جیسے ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ ہے, بالکل دوستوں کے ساتھ ہنسنا بولنا گھومنا پھرنا دیر سے آنا. باپ کو اولاد دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی دوستوں میں گھوم رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے, ماں کے ساتھ غصہ کر رہا ہے, گالیاں دے لڑ رہا. تو یہ تربیت ہو رہی تھی اس کی اولاد کی. آج جو معاشرہ اس دہرائے پہ کھڑا ہوا ہے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی بچے ہوں یا بچیاں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کے بگاڑ میں ایک یہ کردار ہے. دوسرا سب سے اہم کردار میک اپ کیا گیا ہے وہ ہمارے موبائل کا ہے. بالکل بالکل. موبائل میں جو فواہیت قسم کی ویڈیوز چلی ہیں, ایپس بن گئے, وہ بچوں والدین سے الگ ہو گیا, اس نے دروازہ بند کیا. اچھا, والدین نے بھی الگ کر دیا نا, موبائل پکڑا ہے جان چھڑا لی. ہاں, والدین نے چلو یہ اس میں لگا رہتا ہے, ہاں جان چھوٹو. اب وہ بند کمرے میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, کچھ بھی کرے وہ, اب ڈر کے مارے کنڈی لگا کے, اب وہ گھروں سے لا تعلق ہو گیا, اس کو ادھر ہی مزہ آنے لگا, اس کی ذہنی تفریح وہ موبائل فراہم کرنے لگا. تو وہ اپنے نماز سے, اپنے والدین کی اچھی باتوں سے, رشتہ داروں یا والدین کے ساتھ بیٹھنے کے ماحول سے وہ دور ہوتا گیا. موبائل نے وہ والدین کو, معاشرے کو, بہن بھائیوں کو, اخلاق کو دور کر دیا, سب چھین لیا. تو وہ تنہا ہو گیا. جب تنہا ہو گیا اب اس کو وہ چیزیں جو موبائل میں دیکھ رہا ہے وہ چاہیے. تو کیا ہوا, باہر دوستوں میں گیا, اس نے بولا یار کش تو لگا, اب سگریٹ پلائی پہلے, پھر بعد میں وہ اس کو نشے پہ لیا ہے. اچھا, ادھر یہ ہمارے معاشرے کے منشیات کے ناسور, کالی بھیڑیں, مگرمچھ منشیات کے, یہ طاق میں رہے. انہوں نے اس نسل کو بہترین اپنا گاہک سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کیا, منشیات کو وہیں کے اساتذہ کے ساتھ مل کر خاموشی سے وہ پروان چڑھا دیا. منشیات پہنچائی. آج یہ عالم ہے کہ پوش علاقوں کے ہر دوسرا گھر جو ہے نا, وہاں کے بچے بچیاں منشیات کے شکار ہیں. یہی ہمارے تعلیمی اداروں کا اور یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا حل بہت تباہ ہے. بالکل. آپ کسی روز جا کر چکر لگا کر تو دیکھیے, فیشن کے نام پہ بالکل ہی معاملات چینج ہو رہا ہے. آپس میں لڑکیاں لڑکیوں کا غور گروپ نشہ کرتے ہوئے ملیں گے, اسی طرح لڑکے ملیں گے, بلکہ وہ آن لائن نشہ ان کو پہنچ جاتا ہے کالج میں. حال ہی میں چل رہی معاملہ تو آن لائن, اب تو ہر چیز آن لائن چل رہی ہے. ہمیں جو اچھے قومی درد رکھتے ہیں اور اسلامی ذہن رکھتے ہیں, پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, ان کا فرض ہے اکیلا چنا کیا بھاڑ ہوگی, میں اکیلا چیختا ہوں, کوئی ایک آدمی بولتا رہے. نہیں, اجتماعی طور پر ہم جیسے سوچ رکھنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے, نوجوان سے محبت کرنے والے, ان کے مستقبل کو برائٹ دیکھنے والے, ان کا فرض ہے کہ اس آواز کو جہاد کے طرز پر لے کے چلیں, اور جہاد اپنے گھر سے کریں, پہلے اپنے گھر سے اولاد کو دیکھیں, بالکل. نیکی کی ابتدا حکم ہے قرآن پاک میں کہ اپنے گھر سے کرو. کیا بات. تو اس طرح ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ آنے والے برے خطرناک تباہ کن معاشرے سے بچائے. ابھی اگر ہوش میں آ گئے والدین, اور جو نئے والدین بنے ان کو بھی چاہیے, ان کی نسل پیدا ہوئی ہے گود میں ہے, اس کی دیکھ بھال کر لیں, پرورش کر لیں. صحیح. بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ تفصیلی گفتگو چل رہی تھی, اور میرے ساتھ موجود ہیں قربان علی چنّا صاحب, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ثنا خوانی بھی حضور کی کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آپ کی آواز سے لطف اندوز ہوں, اور جسے کہتے ہیں نا کہ جب بے قرار ہوں عاشق, اور جب نبی کا ذکر سننے کے لیے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے, اور بس شروع کر دینا چاہیے. تو میں چاہوں گا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجتبیٰ آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. آپ ہیں ہادی کل خدا کی
कसम आप हैं हादिए कुल खुदा की कसम आप हैं हादिए कुल खुदा की कसम कुल के हैं कारवां रहनुमा आप हैं क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारवां रहनुमा आप हैं या नबी खातिमुल अंबिया आप हैं मुस्तफा आप हैं बेशक 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 मुज्तबा बेशक 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 मुस्तफा आप हैं। अब न आएगा कोई नबी हशर तक बेशक, बेशक, बेशक। आएगा कोई नबी हशर तक अब न आएगा कोई नबी हशर तक खुल्क के पेशवा आप हैं। क्या बात है। हशर तक खुल्क के पेशवा आप हैं या नबी खातिमुल अंबिया आप हैं मुस्तफा आप हैं मुज्तबा आप हैं मुस्तफा बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कुर्बान अली चन्ना साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने मुस्तफ़ा आप हैं मुज्तबा आप हैं और इन सदाओं से हमारे दिलों को जिसे कहते हैं मज़ीद मुनव्वर कर दिया और बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू जारी थी। लेकिन अब रोज़े के हम करीब जा रहे हैं और अभी चंद ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह अफ्तार पे हम रोज़े अफ्तार करीब हो गया है और अब से चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह हम सब मिल के यहाँ रोज़े अफ्तार करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे सुनने वाले और देखने वाले तमाम ही नाज़रीन, हमारा जो मैसेज है आज का वो यही है कि लिहाजा अपनी औलादों का भरपूर ख्याल रखिए, अपनी जनरेशन का ख्याल रखिए। ये आपका ईमान का हिस्सा भी है और ये आपका वतन अज़ीज़ का भी एक हिस्सा है कि आप उनकी एक बेहतरीन नशोनुमा करके एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बज़ाहिर नज़र आना चाहिए। तो लिहाजा हमारा ये मैसेज आप तक बिल्कुल वाज़ेह है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे तमाम मेहमानों का जो आए आज सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब हमारे इस महफ़िल का में आए और ज़ीनत बख्शी। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ज़ीलत रमज़ान जो कि रॉयल न्यूज़ की जानिब से ट्रांसमिशन पेश की जा रही थी, उसे अल्लाह हाफ़िज़।